محترم ماں بہنوں، ہم سب قرب قیامت کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور قرب قیامت وہ زمانہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بہت سارے فتنوں کا تعلق خواتین سے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے وہ فتنے حلقہ خواتین میں اٹھیں گے، خواتین میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا۔ پیارے نبی نے جس جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کیا تھا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی قیامت سے پہلے جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا۔ اور جب وہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تو کیا کہا؟ آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ زمانہ جاہلیت کا بت تھا یہ، قبیلہ دوس عرب کا مشہور قبیلہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے نبی فرما رہے قیامت سے پہلے شرک لوٹے گا، اور شرک کے فتنے میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوں گی۔ کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، پڑھو 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 اور اپنے آپ کو بچاؤ ان فتنوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنہ بے حجابی کا تذکرہ کیا۔ ہماری کسی بچی نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، اس میں سے آپ نے فرمایا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا یرحن رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ بے حجابی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، اور پیارے نبی نے ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا۔ تو قیامت، قرب قیامت کے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو عورتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہوشیار، ان فتنوں میں خود کو ملوث نہ کرنا، اللہ سے استقامت مانگا کرو، دعاؤں کا سہارا لیا کرو، رب العالمین سے مناجات کرو، کہو کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی السیئات لا یصرف عنی السیئات الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے، کہ برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ آتا ہوں، ایک صفت ہے تمہاری، اس کی حفاظت کر لو۔ اس ایک صفت کی حفاظت ہو جائے گی، تم اپنا بہت کچھ محفوظ کر جاؤ گے۔ وہ ہے صفت حیا، صفت غیرت۔ اپنی شرم کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ یہ زمانہ، یہ حالات، یہ ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، بے حیائی کا زمانہ ہے، بے شرمی کا زمانہ ہے، بے غیرتی کا زمانہ ہے۔ شرم رخصت ہوتی رہی، حیا رخصت ہوتی رہی، غیرت دفن ہو چکی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہے کہ بیٹی دیکھ، میں نے تیرے لیے ان صفات کا حامل لڑکا دیکھا ہے، یہ رشتہ منظور ہے کیا؟ جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی خاموش رہتی ہے، نہ وہ ہاں کہتی ہے نہ وہ نہ کہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ جب ایک باپ اس طرح اپنی بیٹی سے پوچھے اور بیٹی خاموش رہے، اللہ کے نبی کیا سمجھے ہم؟ پیارے نبی نے کہا سمعت و اذنها سکوت و اذنها، اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ جاؤ۔ اسے ہاں کہنے میں شرم روک رہی ہے، حیا روک رہی ہے، وہ ہاں کہنے میں شرما رہی ہے، خاموش ہے تو سمجھ جاؤ کہ رشتہ منظور ہے، آگے بڑھاؤ۔ یہ حیا کا معیار تھا 1400 سال پہلے۔ آج کی بے حیائی کا حال کیا ہے؟ ہاں، خود لڑکا منتخب کرتی ہے کالج لائف میں، اسکول لائف میں، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے، ایسے ویسے لڑکے کو پسند کر لیتی ہے جو اس کے لیے کفو نہیں، برابر کا نہیں ہے، گھٹیا قسم کے لڑکے کو منتخب کر لیتی ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، پورا خاندان سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے۔ یہ اکیلی ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، اور پوری بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی۔ ہاں، ایسے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔
اپنی حیا اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو. غیرت بہت بڑی چیز ہے. یہ ضمیر کا بحران ہے, یہ غیرت کا بحران ہے, یہ بے شرمی کا بحران ہے. اور اس کے اولین ذمہ دار کون ہیں جانتے ہیں؟ اس کے اولین ذمہ دار وہ ہیں جنہیں شریعت نے ولی کہا, اولیاء کہا. ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ولی جسے کہتے ہیں, ولی کون ہوتا ہے؟ ولی باپ ہوتا ہے, ولی چچا ہوتا ہے, ولی تایا ہوتا ہے, ولی دادا ہوتا ہے, ولی چچا زاد بھائی ہوتا ہے نا. ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی کی ذمہ داری صرف یہ مجلس نکاح میں دفتر میں ولی کی جگہ اس کا نام آ جائے بس یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں. ولی اسے کہتے ہیں جس کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے اپنی بیٹی کی آبرو کا محافظ بنا رہے, اس کی غیرت کا محافظ بنا رہے, اس کی حیا کا محافظ بنا رہے, اس کی جوانی کی حفاظت کرے جب تک کہ شرعی طریقے سے اس کے ہاتھ کو کسی لڑکے کے ہاتھ میں تھما نہ دے. ایک سرمایہ کے طور پر, ایک دولت کے طور پر اپنی گھر کی خواتین کی آبرو کی حفاظت کرنا اور وہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا, یہ ولی کی ذمہ داری ہے. آج کے ولی ولی نہ رہے, ولی کا مفہوم سمجھا نہیں. ہاں, اکبر الہ آبادی کی وہ بات 1000 بار ہم نے سنی, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا.